غزوہ بدر میں کامیابی نے قریش مکہ اور مدینہ کے یہودیوں پر مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی، لیکن قریش مکہ خاموش نہ بیٹھے اور اگلے سال ہی احد کے میدان میں شکست کا بدلہ لینے آ گئے۔ کچھ تیر اندازوں کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی نے کفار کو جیت کا موقع فراہم کر دیا۔ اس شکست کے بعد مدینہ کے کئی لوگ اور بعض عرب قبائل بغاوت پر اتر آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی قوت کو پھر سے غالب کرنے کے لیے مدینہ اور گرد و نواح پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ جنگ احد کے ایک ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 150 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر جنگ کے لیے روانہ کیا، جس نے مسلمانوں کے خلاف سرگرم قبیلے بنی اسد کا قلعہ کما کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں پر حملے کا منصوبہ بنانے والے خالد بن ابی سفیان کی مخبری کے لیے گئے اور موقع پا کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اہل عرب کی جانب سے مدینہ پر حملے کا خطرہ تو ٹل گیا، لیکن ارد گرد کے قبائل مسلمانوں کی حکمرانی کو چیلنج کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ قبیلے حذیل کے پڑوس کے کچھ لوگوں نے دھوکہ دے کر 3 اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید جبکہ 3 کو قیدی بنا لیا۔ قیدی اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچنے کی غرض سے مکہ جاتے ہوئے ایک اور صحابی شہید ہو گئے، جبکہ دیگر 2 اصحاب کو قریش نے خرید کر شہید کر دیا۔ ایک اور واقعے میں قبیلے نجد نے ایمان لانے کا ڈھونگ رچایا اور خفیہ طور پر قتل کی غرض سے 40 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور 2 اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی تمام جام شہادت نوش کر گئے۔ ان واقعات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید رنج زدہ ہوئے اور داخلی طور پر سازشی عناصر کے سدباب کا عزم کر لیا۔ جنگ احد، رجی اور معونہ کے واقعات کے سبب منافقین اور یہود کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کی طرف بھیجا اور معاہدے کی خلاف ورزی پر انہیں ملک بدر ہونے کے لیے 10 روز کی مہلت دی۔ یہودیوں نے خود کو اپنے قلعوں میں محصور کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گھیرا بندی کر کے مصالحت پر مجبور کر دیا اور وہ جان بخشی کے بدلے جلا وطن ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زمینیں، باغ اور اسلحہ مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا۔ بنو نذیر کی جلا وطنی سے داخلی انتشار کا خاتمہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خارجی معاملات کی طرف توجہ فرمائی اور سب سے پہلے قریش کو مقابلے کا چیلنج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر تیار کر کے بدر پہنچے۔ 2000 فوجیوں کے ساتھ آنے والا ابو سفیان کا لشکر مسلمانوں کی تیاری کا سن کر واپس فرار ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اہل نجد اور دومت الجندل پر لشکر کشی کی تو دونوں قبائل لڑے بغیر اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس طرح داخلی و خارجی محاذوں پر کامیابی سمیٹنے سے عربوں اور یہودیوں پر ایک بار پھر اسلامی ریاست کا رعب طاری ہو گیا اور احد کی شکست کا اثر بھی زائل ہو گیا۔